جب کھڑا ہونا ہے تو بیٹھنا نہیں، جب بیٹھنا ہے تو اٹھنا نہیں، سجدے کے وقت سجدہ کرنا ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو نماز تو صبر کی سب سے بڑی قسم ہے، اس لیے اس کو مستقل طور پر لائے۔ تو کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہمیشہ اپنی ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے عند کل مصیبت، ہر تکلیف کے وقت، جہاں کوئی پریشانی ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں کوئی غم کی بات پہنچتی تھی فوراً وہ 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، کوئی تکلیف کی بات آتی تھی نماز پڑھتی تھی۔ کان یفزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہوتی۔ نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز نصیب ہو جائے ٹھیک طریقے سے، اللہ ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرمائے۔ نماز کی حقیقت کے حصول کے لیے بھی تو بڑی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اور اس کے حقیقت کے حصول کے لیے بھی نماز کو پڑھتے ہی رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں یعنی آدمی نماز کے اندر لگا رہے، اللہ پاک نماز کی حلاوت اور نماز کی حقیقت دے دیں گے، اور نماز اللہ سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا، اور یہ حب مال اور حب جاہ کا سب سے بڑا علاج ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حب مال اور حب جاہ کا علاج کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیا کہ چلو یعنی تم صبر کرو، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، لیکن ظاہر ہے یہ حب مال اور حب جاہ دو ایسی مصیبتیں تھیں جو ہدایت کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی تھی، یہود کے علماء کے لیے بھی اور مکے کے چودھریوں کے لیے۔ تو ان کو بتایا نسخہ کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ یہ نماز جو ہے وَإِنَّهَا، چونکہ مؤنث کا صیغہ لایا اور پیچھے یعنی صلاۃ ہی مؤنث، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ہے بڑا بھاری، نماز پڑھنا بھی اور صبر کرنا بھی، دونوں چیزیں بھاری، لیکن کن پر؟ خشوع والے، علی الخاشعین، خشوع جن کے اندر جھکنا، خشوع نماز کے اندر خشوع یعنی دل سے نماز پڑھنا، کسی عمل کو دل سے کرنا۔ بنیادی طور پر کہہ یہ رہے کہ آدمی کسی کام کو دل سے کرے، خاشعین پر کوئی چیز بھاری نہیں، یعنی جو آدمی کسی عمل کو دل سے کرے۔ اب دل سے کیسے کرے؟ یعنی کیسے دل کے اندر آئے؟ اب یہ آنے کا طریقہ بھی بتا دیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ خشوع کن کو ملے گی؟ الذین یظنون، یہاں ظن عام طور پر عربی میں کہتے ہیں گمان، اور گمان تو اس چیز کو کہتے ہیں جس میں شک کا احتمال موجود ہوتا ہے، شک کا شبہ ہوتا ہے، یعنی مجھے گمان ہے کہ یہ آئے۔ گمان کو پکی چیز تو نہیں، لیکن یہاں ظن کبھی کبھی، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ظن بمعنی یقین کے آیا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، صرف یہاں نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، ہم یظنون انہم ملاقو ربہم، تو وہ یقین رکھتے ہیں یہاں پر، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی آخرت کا استحضاء، آخرت کا یقین جب آدمی کے دل میں ہوگا ان کو خشوع ملے گی، اور جب خشوع ملے گی تو پھر نماز آسان ہوگی، پھر نماز آسان ہوگی۔ ظاہر آخرت کا استحضاء، اور آخرت کا یہ استحضاء کیسے ملے گا؟ جب آخرت کا مراقبہ ہوگا۔ یہ جو بزرگوں کے یہاں مراقبات ہوتے ہیں، آپ نے کشتیوں کے یہاں سنا ہوگا، جو سلسلے والے ہیں، مراقبہ موت بھی ہوتا ہے، موت کا مراقبہ۔ یہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کہاں حدیث میں، کہاں قرآن میں، تو یہ سب یعنی تجربات ہیں کہ ان کے ذریعے سے آدمی موت کا استحضار آدمی کو ملتا ہے۔ موت کو یاد کرنا تو حدیث کے اندر اس کا حکم تو ہے نا، اکثروا ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت لذتوں کو توڑنے والی ہے۔
تو جن کو آخرت کا یقین ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوگا، اپنے رب کے سامنے حاضری کا یقین ہوگا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس رب کے سامنے لوٹنے والے ہیں۔ جب اس کا یقین ہوگا، جب یہ یقین دل میں بیٹھے گا، تو پھر نماز کی حقیقت اور نماز کا خشوع ملے گا اور نماز کی حلاوت ملے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ان کو علاج بتایا گیا، اور یہ علاج صرف یہودیوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے، ہر ایمان والے کو علاج بتا رہے ہیں۔ یہ نماز کی پابندی اور صبر، یہ علاج ہے حب مال اور حب جاہ، اور حب مال اور حب جاہ، مال اور دنیا، جاہ کہتے ہیں منصب، عزت، جھوٹا سارا کے جو معاملات چل رہے ہیں، ان کی محبت جو ہوتی ہے، یعنی آدمی عام طور پر ہدایت میں رکاوٹ کیا ہے؟ مال اور جاہ کی محبت، یہ ہدایت کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ تو آدمی مال کی وجہ سے اپنے دین کو قربان کرتا ہے، یا اپنی چودراہٹ اور عزت کی وجہ سے اپنے دین کو قربان کرتا ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے بڑا سبب، اور ان چیزوں کا علاج کیا بتایا؟ صبر اور نماز۔ اور صبر اور نماز یہ کب آدمی کی مؤثر ہوں گے؟ جب آدمی خشوع والا ہوگا۔ اور یہ خشوع کب نصیب ہوگی؟ جب آدمی کے دل میں یقین ہوگا کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ دیکھیں، یہ یقین اور چیز ہے، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں یہ اور چیز ہے۔ دل کے اندر اتر جائے، دل میں ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ جناب اللہ ہمیں نصیب فرما دے، یہ جتنی بھی محنتیں ہیں، ساری محنتوں کا محور اور ساری محنتوں کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یقین ہو جائے۔ ایک ہمیں اصولی اور قانونی یقین ہے، تو الحمدللہ ہم سب کو ہے، ہر ایمان والے کو ہے، یہ نہیں جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایک ایسا یقین دل میں اتر جائے جو قانون سے بڑھ کر صرف قانونی نہیں بلکہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں پہنچ جائے کہ آدمی کے دل میں یہی ہو، یہی ہو، یہی ہو، اسی کی ساری محنتیں یہ کرواتے ہیں۔ ساری بزرگوں کی محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی یہ ذات اتر جائے، اللہ کا یہ استحضار مل جائے، اللہ کا یہ یقین اتر جائے۔ جب اللہ کے ساتھ ٹھیک جان پہچان پیدا ہوگی تو پھر یہ بھی یقین ہوگا۔ دیکھیں نا، سبحان اللہ، اتنے بڑے انسان ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کے جن کے پاس اپنا سلام بھیجا، اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کے حضور سے یوں فرمایا ہو کہ ابوبکر سے کہیں ہم سے راضی ہو اس حال میں۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے انسان، تو اندازہ لگائیے ان کی اللہ سے کیا جان پہچان ہوگی، کتنی جان پہچان ہوگی نا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کاش میں یہ دن کا ہوتا، کاش قیامت کے دن، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ایسے ڈرتے تھے، ایسے ڈرتے تھے، ایسے ڈرتے تھے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہی اصل ایمان ہے جو اللہ پاک ہمیں یعنی اپنی معرفت عطا فرما دے، جان پہچان نصیب فرما دے، اور اپنا استحضار عطا فرما دے، یہی اصل ہے، اور اس کا یقین عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم عليك الثناء كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیر سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اپنے احکامات پر صحیح عمل کی توفیق دے۔ اب تک ہم سے اللہ جتنی کوتاہیاں لغزشیں ہوئی، جتنی نافرمانیاں معصیتیں ہوئی، اپنے فضل و رحمت سے یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔
آئندہ کے لیے ہماری دستگیری فرما، ہمارے حالات پہ رحم فرما، ہر فتنے اور انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق اور جوڑ نصیب فرما، اس پر صحیح عمل کی توفیق فرما۔ یا اللہ اس کو ہماری زندگیوں کا معمول بنا دے، اس کا یقین نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق نصیب فرما، قبر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا، حشر میں ہمارا شافع بنا، اور یا اللہ ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت میں قرآن کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، ہماری ساری تکلیفیں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تو ہر ایک کی تکلیف پر واقف ہے، عالم ہے، قادر ہے، ہر ایک کی پریشانی پر، ہر ایک کی بیماری پر یا اللہ تو قادر ہے، عالم ہے، اپنی قدرت اور اپنے علم کے مطابق سب کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں دور فرما۔ اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس وبا کو، اس بلا کو امت سے اٹھائے۔ یا اللہ ہمارے سارے اموات المؤمنین کی مغفرت فرما دے، بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، دوست احباب، رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں۔ یا اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کی مغفرت فرما، ہمیں خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔